أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال تعالى في موضع آخر وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم اسلامی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، ہر طرح کی کل تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کے ہم سب بندے ہیں، جس کے قبضے میں کائنات اور کائنات کی چیزیں ہیں، جو ہم سبوں کا مربی ہے، پالن ہار ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور ہمارے سارے معاملات کو اپنے اعتبار سے حل کرنے والا ہے۔ بعدہ درود ہو، سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء کرام اور رسولوں پر، اور بالخصوص
ہم سبوں کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے آل، آپ کے اصحاب، آپ کی ازواج، آپ کی ذریت پر۔ سامعین کرام، پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر نیکیاں کرو اور نیکیاں خوب کرو، نیکیوں پر جم جاؤ، نیکیوں پر ڈٹ جاؤ، چھوٹی بڑی تمام نیکیاں کرتے رہو، نیکیوں کے کچھ فوائد آپ تمام کے سامنے بیان کیے گئے تھے۔ آج کا یہ خطبہ جمعہ پچھلے خطبہ جمعہ کا تکملہ ہے۔ آج بھی نیکیوں کے فوائد، نیکیوں کے برکات، دنیا کے اندر ایک انسان پر کیا ہونے چاہیے اور آخرت میں اللہ رب العالمین کن انعامات سے نیکیاں کرنے والوں کو نوازے گا اور کن امور کے کرنے سے انسان کی ہوئی نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں، وہ تمام باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ باری تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق اور سچ بات کہنے کی توفیق دے، ساتھ ہی ساتھ ہم تمام لوگوں کو سننے، سمجھنے اور عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا پیارا فرمان ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ لوگوں اپنے رب کی عبادتیں کیا کرو، اپنے رب کی بندگی کیا کرو اس وقت تک جب تک تمہاری موت نہ آ جائے، یعنی اس دنیائے کن فکا کے اندر آ جانے کے بعد اور جب تک اس دار فانی کے اندر ایک انسان رہتا ہے اسے نیکیاں کرنا چاہیے، نیکی کے لمحات کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور کسی بھی نیکی کے عمل کو اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، نیکیوں پر ڈٹ جانا چاہیے، نیکیوں پر جم جانا چاہیے، اور جو مرد مومن نیکیاں کرتا ہے اللہ رب العالمین کی بے شمار انعامات اس بندے کو ملیں گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم، یہ اللہ رب العالمین نے مومنین سے وعدہ کیا ہے، اور ایسے ہی وہ لوگ جو عمل صالح کرتے ہیں، نیکی کے اعمال کرتے ہیں، کار خیر کرتے ہیں، بہترین کام کرتے ہیں، کہا ہے لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے، اللہ رب العالمین ان کو بخشے گا، وَأَجْرٌ عظیم، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین ان کو بڑا اجر دے گا، بہترین اور زیادہ سے زیادہ اجر دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے خود وعدہ کیا ہے کہ ہم اگر نیکی کریں گے تو نیکیوں کی بدولت اللہ رب العالمین بروز قیامت ہماری بخشش فرمائے گا، اللہ رب العالمین ہمیں اپنی انعامات سے بہرہ ور کرے گا، اور ایسے ہی بے شمار اجر اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو عطا کرے گا۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو نیکیاں کرنا چاہیے، نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ نیکیوں کی ضرورت ہے، یعنی جو بندہ نیکی کے اعمال کرے گا، اچھے کام کرے گا، اللہ رب العالمین ان کا ٹھکانہ انبیاء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اللہ رب العالمین بروز قیامت کرے گا۔ اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے قرآن کریم کے اندر والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، کہ جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیے، اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے کہا ہے کہ ان کو ہم نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کریں گے، یعنی جنت میں جائیں گے اور جنت میں نیک لوگوں کے ساتھ داخل ہوں گے، انبیاء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ داخل ہوں گے۔ ایسے ہی جو بندے نیکی کے اعمال کرتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، انہیں جاننا چاہیے، انہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے ایسے نیک لوگوں کے لیے وفات کے وقت بشارت سناتے ہیں
اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الدنیا والآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ اللہ رب العالمین نے اس پاک آیت کے اندر بیان فرمایا کہ جو لوگ یہ یقین کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں کہ ہمارا رب صرف اور صرف اللہ ہے، اور ایمان لانے کے بعد اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر، اللہ رب العالمین کی ربوبیت پر، اللہ رب العالمین کی الوہیت پر وہ بندہ جم جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے کہ ہمارے لیے ہمارا اللہ ہی کافی ہے، ہمارے لیے ہمارا اللہ ہی کل ہے، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ جس کی بھی عبادتیں دنیا کے اندر کی جا رہی ہیں، شرکیہ امور کیے جا رہے ہیں، ان سبوں کا انکار کرتا ہے، اس سے اعراض کرتا ہے۔ پیغام کیا سنایا اللہ رب العالمین نے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ رب العالمین کے پاک فرشتے اس بندے پر نازل ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے اس مرد مومن کو، اس نیکی کے اعمال کے کرنے والے انسان کو مزد جافزہ سناتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، آپ خوف نہ کھاؤ، آپ ڈرو نہ، ولا تحزنوا، آپ رنجیدہ نہ ہو، آپ غمگین نہ ہو، آپ کبیدہ خاطر نہ ہو، وابشروا بالجنہ، اور مزید کیا کہتے ہیں؟ اس کے لیے جنت کی بشارت سناتے ہیں کہ آپ کے لیے جنت کی خوشخبری ہو، التی کنتم توعدون، اس جنت کی خوشخبری سناتے ہیں جس جنت کی خوشخبری اور جس جنت کا اللہ رب العالمین نے مومنین سے وعدہ کیا ہے، نیک لوگوں سے وعدہ کیا ہے، اچھے کام کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے، وہ فرشتے اس جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ اور مزید کیا کہتے ہیں؟ نحن اولیاؤکم فی الدنیا والآخرہ وفی الآخرہ، ہم آپ کے دوست تھے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی ہم آپ کے دوست رہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور ایک بات اور سن لو، اس جنت کے اندر آپ کے لیے تو وہ چیزیں اللہ رب العالمین نے مہیا کی ہیں جس کی تم خواہش کرو گے۔ آج دنیا کے اندر ہم بڑی ساری چیزوں کی خواہشیں کرتے ہیں، بڑی ساری تمنائیں ہوتی ہیں، امنگیں ہوتی ہیں، لیکن بسا اوقات ہم اپنی مراد کی چیزوں کو پا لیتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم چاہ کر کے بھی، کوششیں کر کے بھی اللہ رب العالمین کی وہ چیزیں جسے ہم چاہتے ہیں نہیں پاتے، محروم رہ جاتے ہیں، اور ہمارا آخری وقت آ جاتا ہے۔ لیکن جنت کے اندر معاملہ کیا ہوگا؟ انسان جو بھی چیزیں چاہے گا، اس کے دل میں بات آئی، اللہ رب العالمین اسے مہیا کر دے گا، وہ ساری چیزیں اس جنت کے اندر رہیں گی۔ آگے اللہ رب العالمین نے بیان کیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہ تمام چیزیں اس جنت کے اندر آپ پاؤ گے جس سے آپ سے اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے، وہ تمام چیزیں پاؤ گے۔ نزلا من غفور رحیم، اور ایک بات اور جان لو نیکوکار انسانوں، اچھے انسانوں، اچھائی کے متلاشیوں، ایک بات اور جان لو کہ نزلا من غفور رحیم، اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے۔ اس غفور اور اس رحیم کی جانب سے نیک لوگوں کے لیے یہ بہترین ضیافت ہے۔ ہمارے اور آپ کے یہاں مہمان آتا ہے، ہم اس کی ضیافت کرتے ہیں، اس کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، کوشش ہوتی ہے اچھے سے اچھا کھلائیں۔ اللہ رب العالمین جس بندے کی ضیافت کرے گا، اس ضیافت کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے وضاحت کیا ہے کہ جنت ہوگی، جنت کے اندر تمام انعامات ہوں گے، تمام فائدے کی چیزیں ہوں گی، جو بھی بندہ چاہے گا، جس کی بھی بندہ تمنا کرے گا، اللہ رب العالمین اس چیز کو پیش کر دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی ضیافت ہے۔ ہمارے اور آپ کے یہاں مہمان آتا ہے، بہت ساری چیزیں ہم خرچ کرنا چاہتے ہیں، کھلانا چاہتے ہیں، اس کی ضیافت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن چاہ کر کے نہیں پیش کر پاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ہاں، اللہ رب العالمین کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین بندے کو ساری انعامات سے، سارے فیوز سے، ساری برکات سے، ساری چیزوں سے اللہ رب العالمین نوازے گا۔ تو یہ بہترین اور اچھے کام کرنے والے انسانوں کے لیے ایک فائدہ ہے کہ فرشتے اس کو بشارت سناتے ہیں، اچھی خوشخبریاں دیتے ہیں، اور ایسے جنت کی خوشخبریاں سناتے ہیں جس جنت کے اندر بندے کو تمام انعامات اللہ رب العالمین مہیا کرے گا، تمام انعامات عطا کرے گا۔ تو یہاں بھی ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اچھے اعمال کریں گے تو اللہ رب العالمین کی جنت پائیں گے، اور اللہ رب العالمین کی جنت میں وہ تمام چیزیں ہوں گی جس کی ہم اور آپ دنیا کے اندر تمنا کرتے ہیں۔ ایک اور بات ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے
کہ نیکی کے اعمال کرنے کی وجہ سے، نیکی کے کام کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین بندوں پر جو مشکلات نازل کرتا ہے، جو مصائب نازل کرتا ہے، جو پریشانیاں کبھی کبھار نازل کرتا ہے، اللہ رب العالمین بندے کو آزمانے کے لیے یا ایسے ہی بندے کو دیکھنے کے لیے، جانچنے اور پرکھنے کے لیے وہ تمام مشکلات اور پریشانیوں کو اللہ رب العالمین بندے کے نیک اعمال کرنے کی وجہ سے بندے سے ہٹا دیتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے اوپر مصیبت آتی ہے، کبھی کبھی ہم بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی اور چیز ہو جاتی ہے، تو وہاں یہ کہتے ہیں کہ شاید میں نے یہ جرم کیا تھا، اللہ رب العالمین فلاں جرم کے پاداش میں اس سزا سے ہمیں اور آپ کو دوچار کر رہا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی جرم کی پاداش میں وہ سزا اللہ رب العالمین نازل کرے ہمارے اور آپ کے اوپر، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں آزمانا چاہے کہ ہم کس قدر اللہ رب العالمین پر ٹوٹ کر کے ایمان رکھتے ہیں، ہمارا ایمان اللہ رب العالمین کی ذات پر کس قدر مضبوط ہے، اس پر بھی ایمان رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین جو بندے نیکیاں کرتے ہیں اسے پریشانیوں کو زائل کرتا ہے، مصیبتوں کو ہٹاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تین آدمی تھے، حالت سفر میں تھے اور بارش کا وقت آ جاتا ہے۔ بارش سے بچنے کے لیے وہ تینوں افراد ایک غار میں گھس جاتے ہیں، ایک غار کا سہارا لیتے ہیں۔ جیسے ہم اور آپ کبھی کبھی بارش کے اوقات میں بارش سے بچنے کے لیے کہیں چھپتے ہیں، کسی گھر کے قریب میں یا کسی پھوس کی کٹی میں یا کہیں بھی چھپتے ہیں، ایسے ہی وہ تینوں مسافر جو سفر میں تھے، بارش ہونے لگی تو بارش سے بچنے کے لیے ایک غار تھا اور اس غار میں وہ لوگ گھس گئے، غار میں بارش سے بچنے کے لیے چھپ گئے۔ اللہ رب العالمین کا کرشمہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے غار کا ایک پتھر کھسکتا ہے اور جس دروازے سے وہ تینوں صاحب داخل ہوئے تھے، وہ تینوں صاحبان داخل ہوئے تھے، وہ غار کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ اب تینوں کے تینوں افراد یہ پریشانی کے عالم میں ہیں، مصیبت کے عالم میں ہیں۔ یہ تینوں افراد آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ آئیے ہم اور آپ مل کر کے اللہ رب العالمین کے جناب میں وہ نیکیاں پیش کریں جن نیکیوں کو ہم لوگوں نے خالص اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس مصیبت کو ٹال دے، غار کا منہ کھل جائے، غار سے یہ پتھر کھسک جائے اور ہم تینوں لوگ بآسانی نکل جائیں۔ پہلا شخص ہے وہ اپنی ایک عظیم نیکی اللہ رب العالمین کے حضور پیش کر کے اللہ رب العالمین کے جناب میں دعا کرتا ہے، اور اس کی نیکی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین، میں غریب آدمی تھا، میں قلاش آدمی تھا، میں بکریاں چرایا کرتا تھا، بکریاں پالتا تھا، پوستا تھا اور بکریاں چرا کر کھلاتا تھا، بکریوں کا دودھ دوہتا تھا، خود اس سے میری بچوں کی ریکھ دیکھ ہوتی تھی، میرے بچوں کا پیٹ بھرتا تھا۔ میرے والدین جو بوڑھے تھے، کبیر السن تھے، بڑھاپے کی دہلیز نہیں، بڑھاپے کی انتہا عمر کو پہنچ چکے تھے، میں ان کو بھی کھلاتا تھا، پلاتا تھا۔ اللہ رب العالمین ایک بار میں بکریاں چراتا بہت دور نکل گیا، واپسی ہوئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے والدین بھوکے پیاسے سو چکے ہیں، میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، لیکن میں نے کیا کیا؟ حسب عادت، حسب روٹین جو عمل انجام دیتا تھا کہ بکریاں چرا کر کے جب واپس لوٹتا تھا دودھ دوہنے کے بعد، سب سے پہلے میں والدین کے جناب میں پیش کرتا تھا دودھ کو کہ پہلے والدین پیٹ بھر لیں، پہلے والدین آسودہ ہو جائیں، پھر اس کے بعد میں اپنے بچوں کو پلاتا تھا۔ والدین سو چکے تھے، بچے رو رہے تھے، لیکن میں نے بچوں کو روتا بلکتا چھوڑ دینا مناسب سمجھا اور والدین کے سرہانے دودھ دوہ کر کے لے کر کے کھڑا رہا۔ والدین کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، یہاں تک کہ میرے بچے بھی بھوک سے بلکتے، بھوک سے تڑپتے میرے قدموں میں سو گئے، لیکن میں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا۔ اللہ رب العالمین، اگر میں تیری رضا کے لیے اس عمل کو انجام دیا کہ بچوں پر والدین کو فوقیت دیا اور والدین کی نیند کو میں نے توڑنا مناسب نہیں سمجھا، اگر اللہ رب العالمین میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اللہ رب العالمین اس غار کے منہ سے چٹان کو ذرا ہٹا دے تاکہ ہم نکل سکیں۔ اللہ رب العالمین کے جناب میں وہ بندہ دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو اس بندے کی دعا پسند آتی ہے، اللہ رب العالمین غار کے منہ سے اس چٹان کو ہٹاتا ہے، اس پتھر کو ہٹاتا ہے، لیکن ابھی اتنا نہیں ہٹایا کہ جس سے وہ تینوں بھائی نکل سکے۔ اللہ رب العالمین اتنا نہیں ہٹایا۔ دوسرے نے
اپنی نیکی کا تذکرہ کیا. اس کی نیکی کیا تھی؟ وہ اپنی نیکی کا تذکرہ کرتا ہے. اللہ رب العالمین میری چچا کی لڑکی تھی, وہ کافی اسمارٹ تھی, کافی خوبصورت تھی, اور میں اس پر دم بھرتا تھا. عشق کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا. میں اس سے بدزنی کرنا چاہا, میں اس سے حرام کاری کرنا چاہا اللہ رب العالمین, اور میں اس کو حرام کاری پر اکساتا رہا, تمام معاملات کرتا رہا. میری چچا کی لڑکی نے شرط لگا دی کہ جب تک 100 اشرفیاں نہیں دے سکتے ہو میں تمہارے قریب نہیں آ سکتی ہوں, نہ تمہیں اپنے قریب کر سکتی ہوں. میں نے 100 اشرفیاں اکٹھا کر کے اپنی چچا کی لڑکی کے جناب میں پیش کیا, اور جب میں اس سے بدکاری کرنا چاہا تو میری چچا کی لڑکی نے کہا کہ اے اللہ کے بندے تم خوف کھاؤ, اے اللہ کے بندے تم ڈر جاؤ, یہ کسی کا مہر ہے, تم اسے بغیر اللہ رب العالمین کی رضا کے اسے مت توڑو, اسے برباد مت کرو. یہ تمہارا حق نہیں ہے کہ تم اس سے حرام کاری کرو, تم اس سے بدکاری کرو. یہ چیز جائز ہوگی تو نکاح کے ذریعے سے جائز ہوگی. تم نے نکاح نہیں کیا ہے, تم یہ عمل انجام نہیں دے سکتے ہو. جب میری چچا کی لڑکی نے مجھ سے کہا کہ اے بندے, اے میرے بھائی, اے میرے چچا زاد, تم اللہ سے ڈرو, اللہ کا خوف کھاؤ اور اس حق کے مہر کو مت توڑو. اللہ رب العالمین میں تیرا خوف کھاتے ہوئے اس عمل سے ڈرا, اور میں جس حالت میں تھا وہیں سے اپنا معاملہ بند کر کے اس کے قریب سے ہٹ گیا, اس سے دور ہٹ گیا, اور اس کے ساتھ میں نے بدکاری نہیں کی. للہ فی اللہ میں نے یہ عمل انجام دیا تھا. اے اللہ رب العالمین اگر تیری رضا کے لیے میں نے یہ عمل انجام دیا ہے, تیری رضا کے لیے یہ نیکی کی ہے, اللہ رب العالمین مجھے معاف کر دے, اور جو اس مصیبت میں ہم پھنسے ہیں اللہ رب العالمین غار کے منہ سے چٹان کو ذرا ہٹا دے. اللہ رب العالمین نے غار کے منہ سے چٹان کو ہٹایا, لیکن ابھی اتنا نہیں ہٹا جس سے وہ تینوں ساتھی نکل سکتے تھے. ایک تیسرا ساتھی, اس نے اپنی نیکی کا تذکرہ کیا. اس کی نیکی سنیں, وہ کہتا ہے اللہ رب العالمین میں ایک مضبوط قسم کا آدمی تھا, میرے تحت کچھ مزدور کام کیا کرتے تھے. ایک مزدور ایسا تھا کہ جو مزدوری کیا, لیکن جب مزدوری لینے کے لیے آیا میری اس سے کچھ ایسی گفت و شنید ہوئی, میری ایسے اس سے کچھ باتیں ہو گئی جس سے وہ کبیدہ خاطر ہو کر کے اپنی مزدوری میرے پاس چھوڑ دیا, اور مجھے اور میرے مال کو چھوڑ کر کے وہ چلا گیا. اور بہت دنوں کے بعد جب وہ آتا ہے, اللہ رب العالمین میرے پاس بڑے سارے مال اور اسباب تھے, میں نے اس کے مال سے کما رکھا تھا. وہ آیا اور اس نے اپنی مزدوری طلب کیا. اس نے کہا کہ اے بندے تم اللہ کا خوف کھاؤ, اللہ سے ڈرو اور میری مزدوری واپس کر دو. میں نے اس مزدور سے کہا جناب عالی یہ تمام کی تمام بھیڑ بکریاں, یہ تمام کے تمام اسباب جائیداد تیرے مال سے کمایا ہوں, تم ان بکریوں کو لے لو اور چلے جاؤ, تم ان گایوں کو لے لو اور چلے جاؤ, یہ سب کے سب تمہاری ہیں. وہ کہتا ہے اے بندے تم مذاق کر رہے ہو, تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو. میں نے اس سے کہا کہ میں تم سے مذاق نہیں کر رہا ہوں, یقین مانو یہ تمہارے مال سے سب کچھ میں نے کمایا تھا, اور یہ تمہارے مال کی کمائی ہے, اس لیے تمہارا حق ہے کہ تم اسے لے کر کے چلے جاؤ. وہ بندہ ساری چیزوں کو لے کر کے چلا جاتا ہے. اللہ رب العالمین اگر میں نے تیری رضا کے لیے یہ عمل انجام دیا ہے, یہ اچھا کام کیا ہے, اللہ رب العالمین غار کے منہ سے چٹان کو ذرا اور ہٹا دے تاکہ ہم تینوں صاحب نکل سکیں. اللہ رب العالمین کا کرشمہ ایسا ہوتا ہے کہ ان تینوں بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے, اور تینوں بندوں کی دعاؤں کی قبولیت کی قبول کرنے کے بعد اللہ رب العالمین غار کے منہ سے چٹان کو ہٹا دیتا ہے. تینوں کے تینوں ساتھی اس غار سے, اس چٹان سے, اس میخ سے, اس ٹیلے سے بآسانی نکل جاتے ہیں. تو یہاں ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے کہ اچھے کام کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہماری پریشانیوں کو بھی ہٹا دیتا ہے, ہماری مصیبتوں کو بھی ہم سے دور کر دیتا ہے. اس لیے جب ہم نیکیاں کریں اللہ واحد پر ایمان رکھیں, اور اللہ کو راضی اور اسی کو خوش کرنے کے لیے نیکیاں کریں. کسی غیر کو دکھانے کے لیے ہم کوئی بھی نیکی نہ کریں, کیونکہ اگر کوئی نیکی ہم کسی کو دکھانے کے لیے کریں گے یقین جانیں ہماری نیکی باطل ہو سکتی ہے, ہماری نیکی ختم ہو سکتی ہے, اللہ رب العالمین کے دربار سے مار دی جا سکتی ہے. ایسے ہی جو بندہ نیکی کے اعمال کرے گا اللہ رب العالمین اس بندے کو عذاب قبر سے بھی مامون اور محفوظ رکھے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ بیان کرتے ہیں ان المیت یسیر الی القبر فیجلس الرجل الصالح فی قبرہ. جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور رکھ کر کے لوگ چلے آتے ہیں, فرشتہ آتا ہے, فرشتہ نیک آدمی کو بیٹھاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اٹھو تم اپنے اعمال کا حساب دو. اس وقت معاملہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی اگر نیک ہوتا ہے, اچھے اعمال کر کے دنیا سے جاتا ہے, تو اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے غیر فزعین ولا مشعوف. اس آدمی پر کوئی خوف و ہراس ہوتا ہی نہیں ہے, کوئی ڈر نہیں. جیسے دنیا کے اندر
وہ دھڑلے سے رہ رہا تھا، خوش و خرم رہ رہا تھا، ایسے ہی قبر کے اندر بھی وہ اٹھے گا اور بآسانی اپنا حساب و کتاب فرشتوں کے سامنے پیش کرے گا۔ تو عذاب قبر سے بھی اللہ رب العالمین ایسے نیک صالح لوگوں کو مامون اور محفوظ رکھتا ہے جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے۔ ایسے ہی بروز قیامت جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نیکوکار لوگوں کا معاملہ کیا ہوگا؟ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جبکہ اس دن کا منظر کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ماں بیٹے سے بھاگے گی، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ یہاں دنیا کے اندر دوستیاں ہوتی ہیں، باپ ہوتے ہیں، مائیں ہوتی ہیں، لاڈو پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ قیامت کے دن کا منظر و پس منظر یہ ہوگا، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا، ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ کہ ایسا نہ ہو اس کی نیکیاں کم ہو رہی ہوں، مجھ سے طلب کرنے، پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیے، نمازوں کو قائم کیے، زکوٰۃ دیے، ان کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس بہترین اجر ہے اور ان کے پاس کوئی خوف و ہراس نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوں گے، ڈر نہیں ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین بروز قیامت ان نیک صالح لوگوں کو خوشخبری سناتا ہے۔ نیک صالح لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور نیکیوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ایسے ہی جو لوگ نیک ہوں گے، جو لوگ نیک ہوں گے، یقین جانیں کہ جو لوگ بدکار ہوں گے ان کے نامہ اعمال بھی اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ جو لوگ نیک ہوں گے ان کے بھی نامہ اعمال جو کچھ کر کے جا رہا ان کا رجسٹر اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں تھمائے گا۔ لیکن نیک لوگوں کے اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور بدکار لوگوں کے اعمال بائیں ہاتھ میں دے دیے جائیں گے۔ جن کے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے وہی جنتی ہیں، اور جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دے دیے جائیں گے وہی بدکار لوگ ہیں، بیکار لوگ ہیں، اور وہی اللہ رب العالمین کے جہنم میں جانے کا انہی کا ٹھکانہ اللہ رب العالمین کا جہنم ہوگا۔ تو جن کے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ خوشخبریاں سنائیں گے لوگوں کو۔ وہ کیا کہیں گے؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ جن کے نام اعمال داہنے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے وہ اپنے نام اعمال کو لے کر کے خوش و خرم چلیں گے، خوش و خرم ٹہلیں گے اور کہیں گے ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، یہ دیکھو مجھے کیسا عظیم پروانہ ملا ہے، کتنی اچھی کتاب ملی ہے۔ اور کیا کہیں گے؟ انی ملاقٍ حسابیہ، میں تو اللہ رب العالمین سے ملاقات کی دنیا کے اندر امید کرتا تھا اور اس امید میں اللہ رب العالمین کی نیکیاں کرتا تھا، اللہ رب العالمین کو خوش کرتا تھا، میرا پروانہ داہنے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، میں خوش و خرم ہوں اور میرے لیے اللہ رب العالمین نے عظیم مزدہ سنایا ہے۔ آگے بیان کرتے ہیں انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، اور وہ لوگ کیا ہوں گے؟ ایک دم خوش و خرم ہوں گے، ایک دم خوش و خرم ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، ان کے چہرے دیکھ کر کے لوگ دیکھیں گے، کہیں گے یا اللہ یہ کتنا خوش ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو نیک ہوں گے وہ تو گلے لگائیں گے، لیکن جو بدکار ہوں گے وہ آش کریں گے کہ کاش میرا بھی نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جاتا، میں ان لوگوں کے ساتھ ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین نیک لوگوں کے اعمال، اچھا کام کرنے والوں کا رجسٹر ان کے داہنے ہاتھ میں تھمائے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو نیکی کا عمل کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے ملاقات کی بھی امید رکھنی چاہیے کہ ہم یہ نیکیاں جو کر رہے ہیں ان نیکیوں کی بدولت اللہ رب العالمین سے ملاقات کریں گے قیامت کے دن، انبیاء کرام سے ملاقات کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے، صحابہ کرام سے ملاقات کریں گے، شہداء سے ملاقات کریں گے، اور ہمارے خاندان، ہمارے جاننے والے لوگوں میں سے وہ افراد جو نیک و صالح ہیں ان سبوں سے میری ملاقات ہوگی۔ یہ امید کرنی چاہیے، یہ امید رکھنی چاہیے۔ ایسے ہی جو لوگ نیکی کے اعمال کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے ایک عظیم بات کہ انہی کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأویٰ، کہ جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے وہ جنت ہے جس جنت کا معاملہ کیا ہے کہ انسان جو کچھ چاہے گا پائے گا، تمام کی تمام نعمتوں سے وہ جنت بھری ہوگی، اور جو وہاں چلا جائے گا کبھی نکلنے کا نام نہیں لے گا، وہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ ایسے ہی کچھ امور ایسے ہیں جنہیں ایک اچھا انسان کرتا ہے
لیکن ان غلط امور کو بھی کر ڈالتا ہے جس کی وجہ سے وہ اچھے اعمال اس کے ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک ہے شرک۔ انسان لاکھ نیکیاں کرے، اپنی دولت کو اللہ رب العالمین کے راستے میں لٹا دے، اپنے مال اور اسباب کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرے، لیکن وہ شرک اگر کر لے رہا ہے سارے اعمال اکارت اور برباد ہو جائیں گے۔ یعنی اگر ہم نیکیاں کریں تو اللہ رب العالمین ہی کو کل سمجھتے ہوئے کریں گے، نہیں کہ کوئی اور ہے جو ہمیں روزی دے سکتا ہے، کوئی اور ہے جو ہمیں عطا کر سکتا ہے، نہیں، اللہ رب العالمین ہی معطی ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہم پر پریشانیاں نازل کرنے والا ہے، اور وہی اللہ رب العالمین ہماری پریشانیوں کو ہم سے دور کرنے والا ہے۔ یہ سب ایمان رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے، جب ہم نیکیاں کریں تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کریں۔ جب ہم نیکیاں کریں تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اس کی فرما برداری خوب کریں۔ ایسے ہی نیکیاں کرتے وقت بدعت کے امور کو انجام نہ دیں، یعنی نیکیاں کرتے وقت ہمیں اور آپ کو اللہ کا راستہ، اللہ کا طریقہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تلاشنا چاہیے کہ نیکیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو کس طرح سے کیا ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، نیکی کا کام ہے، ہم صدقہ کرتے ہیں، نیکی کا کام ہے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، نیکی کا کام ہے، خیرات کرتے ہیں، نیکی کا کام ہے، روزے رکھتے ہیں، نیکی کا کام ہے، غریبوں کو عطا کرتے ہیں، نیکی کا کام ہے۔ لیکن ان کاموں کو کرنے میں ہمیں اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ان کاموں کو کرتے تھے۔ اگر ہم اس طریقے پر کر رہے ہیں ہماری نیکیاں ہمیں فائدہ دیں گی، لیکن ہم اس طریقے سے ہٹ جا رہے ہیں، یقین جانیں ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور ہم کسی کام کے نہیں رہ جائیں گے۔ ایسے ہی نماز عصر کی کافی فضیلت ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا نماز کے تعلق سے کہ نماز کے اوقات محدد ہیں اور ہر نماز کو اسی وقت میں پڑھنا چاہیے۔ اور عصر کی نماز کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے کہ عصر کی نماز کو، تمام نمازوں کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، عصر کی نماز کو بھی کبھی ترک نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص عصر کی نماز کو ترک کرتا ہے اور اس کے چھوڑنے کا عادی بن گیا ہے تو اس کی دوسری جو نیکیاں ہیں وہ برباد ہو سکتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ جو شخص عصر کی نماز کو مداومت کے ساتھ ترک کرے گا، جان بوجھ کر کے ترک کرے گا، تو اس کے نیک اعمال بھی اکارت اور برباد ہو جائیں گے۔ ایسے ہی نیکیاں کریں تو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کریں، ریاکاری اور مکاری کے لیے نہ کریں۔ اگر ہم مکاری کے لیے کریں گے وہ مکاری ہماری نیکیوں کو مٹا دے گی، برباد کر دے گی، خراب کر دے گی، ہماری نیکیاں اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں مفید نہیں ہوگی۔ ایسے ہی نیکی کر کے ہم جتلائیں نہ، کسی کو کچھ دے دیے، کسی کے لیے کر دیے، غریب تھا، مسکین تھا، عطا کر دیے۔ اب کوئی ایسا وقت آیا کہ وہ ملا، اس سے مواجہہ ہوا، باتوں میں ہم نے آپ کے لیے یہ کر دیا، ہم نے آپ کو یہ دے دیا۔ احسان کر کے جتلانا نہیں چاہیے، احسان کر کے جتلانا نہیں چاہیے۔ اگر احسان کر کے جتلا دیے تب بھی آپ کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین کی رحمت سے نہ خود مایوس ہونا چاہیے، نہ کسی کو مایوس کرنا چاہیے۔ مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اگر ہم سے کہیں غلطی ہو گئی، کوئی غلطی چوک ہو گئی، تو یہ نہیں کہ اب اللہ رب العالمین مجھے نہیں بخشے گا۔ اللہ رب العالمین کے جناب میں توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہ ہوئیے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی بخشش کرے گا۔ ایسے ہی کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، اس کے بارے ہم یہ کہتے پھریں کہ فلاں نے اتنے جرائم کر ڈالے ہیں، اتنی غلطیاں اس کی ہیں، اللہ رب العالمین اس کو بخشے گا ہی نہیں، وہ سراسر جہنمی ہے، یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی رحمت عام ہے۔ اللہ رب العالمین ایک بدکار عورت کو ایک کتے کو پانی پلا دینے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بخش دیا، تو اللہ رب العالمین کی بخشش سے نہ خود مایوس ہونا چاہیے، نہ کسی کے تعلق سے یہ گمان کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس کو نہیں بخشے گا۔ ایسے ہی شراب نوشی یہ بری عادت ہے۔ اگر کوئی شخص شراب کا عادی بن چکا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کو بھی ختم کر دے گا، اس کی نیکیوں کو بھی مٹا دے گا۔ ایسے ہی کوئی شخص نجومی کے پاس جاتا ہے، کاہن کے پاس، جیسے لوگ پنڈا بابا کے پاس جاتے ہیں اور اسے کیا کہتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ دے کر کے بتائیے ہماری مقدر میں کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر آپ کا ایمان متزلزل ہے، کمزور ہے۔ اللہ رب العالمین کو آپ نے کل نہیں سمجھا ہے، بلکہ اس پنڈا بابا کے تعلق سے آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جو کہہ دے گا ہاتھ دے کر کے، جو بتا دے گا وہی ساری باتیں صحیح ہوں گی۔ یہ غلط ہے، پنڈا کے پاس نہیں جانا چاہیے، یہ کفر ہے، اور انسان کی نیکیوں کو یہ عمل
مٹا دے گا، برباد کر دے گا۔ اگر کسی نے کبھی زندگی کے اندر کیا ہو تو اس سے توبہ کرے، استغفار کرے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرمائے گا۔ تو ایک بات اور سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ پنڈا کے پاس جاتے ہیں، ہاتھ دکھانے کے بعد بڑی ساری باتیں خرافاتی وہ پیش کرتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے کہ کچھ دیجئے، کچھ بھکشا دیجئے، کچھ بھیک دیجئے۔ کبھی بسا اوقات کوئی شخص کم دیتا ہے یا کوئی شخص زیادہ دیتا ہے، جو کم دیتا ہے وہ اس سے کیا کہتا ہے کہ آپ کو اور دینا چاہیے، میں نے محنت کیا ہے، میں نے کچھ بیان بتایا ہے ساری چیزیں، اس کا معاوضہ اتنا نہیں ہونا چاہیے۔ وہیں پر یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ شخص غیب کا علم رکھتا تھا، وہ علم جو اللہ رب العالمین کے پاس ہے اس کا علم رکھتا، تو وہ یہ کیوں نہیں جانتا تھا کہ اگر میں فلاں کا ہاتھ دیکھوں گا تو فلاں ہمیں بہت سارے مال و اسباب سے نواز دے گا، اور فلاں کا ہاتھ دیکھوں گا تو وہ بخیل ہے، ہم کو کم دے گا، اس لیے اپنا وقت ضائع نہ کر کے ہم ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو ہمیں زیادہ عطا کریں۔ تو یہاں یہ بات جان لینا چاہیے کہ ان کے پاس نہیں جانا چاہیے، کاہنوں اور نجومیوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، ان کے پاس جانا یہ انسان کو کفر تک پہنچاتا ہے۔ ایسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عظمت کو تسلیم کرنا چاہیے، ان کے تعلق سے کسی بدگوئی اور اعتراض کو اپنی زبان پر نہیں لانا چاہیے، کیونکہ جو شخص صحابہ کرام پر اعتراض کرتا ہے اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو بھی ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ ایسے ہی بلا ضرورت کوئی شخص کتا پالے، بلا ضرورت، دیکھیے ضرورت کے لیے انسان کتا پال سکتا ہے، جیسے اس کے پاس چوپائے ہیں، بکریاں ہیں، بھیڑ ہیں، ان کی حفاظت کے لیے، اپنے گھر بار کی حفاظت کے لیے ضرورت ہے، کتا پال سکتا ہے۔ لیکن بلا ضرورت کوئی پالے شوقیہ، یہ انسان کے نیک اعمال کو مٹا دے گا اور انسان کے لیے جہنم میں جانے کا وہ سبب بن سکتا ہے۔ ایسے ہی تنہائی میں کوئی شخص حرام کاموں کا ارتکاب کرے کہ چلو میں وہاں رہتا ہوں تو بڑا نیک رہتا ہوں، یہاں ہوں تنہا ہوں، جو چاہوں کر ڈالوں، نہیں، اللہ رب العالمین کا خوف کھانا چاہیے، اللہ رب العالمین کا تقوی پیدا کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے، تنہائی میں ہو کر کے اللہ رب العالمین کے حرام کردہ کاموں کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ ایسے ہی اقربا پروری کہ انسان کو کوئی چیز عطا کر دی گئی، کسی ملک کی سربراہی مل گئی یا کسی اور کوئی اور بڑی ذمہ داری عطا کر دی گئی، اب وہ کیا کرتا ہے، اس ذمہ داری کو صحیح طور پر نہیں انجام دیتا ہے، اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں اس کے جو فوائد ہیں اس کو اس کے مستحقین تک نہ پہنچا کر کے اپنے رشتہ داروں ہی میں اس کو سمیٹ دیتا ہے، تو یہ چیز بھی انسان کی نیک اعمال کو، اچھے اعمال کو ضائع اور برباد کر سکتی ہے۔ ایسے ہی انسان دنیا کی زندگی ہی کا صرف طالب ہو کہ دنیا کی زندگی مل جائے، آخرت ملے نہ ملے، آخرت میں کیا ہوگا اس کا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ یقین بھی غلط ہے اور یہ تصور بھی غلط ہے۔ ہمیں اور آپ کو دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی اخروی زندگی کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے مومنوں، ہم سبوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف کھائیں، اور کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھے، چھوٹی نیکیاں بھی کریں، بڑی نیکیاں بھی کریں، اور یہ یقین رکھیں کہ ہم ایک دن مر جائیں گے، اللہ رب العالمین موت کے گھاٹ اتارے گا، اور اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں اور بدیوں سب کو جو کوڈ کیا ہوا ہے، فرشتوں سے کوڈ کروایا ہوا ہے، اللہ رب العالمین ہمارے سامنے پیش کرے گا۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک بنائے، نیک بنائے، نیکیوں کا متلاشی بنائے، نیکیوں کا کرنے والا بنائے، نیکیوں کو حقیق سمجھنے والا نہ بنائے۔ اللہ رب العالمین ہماری صفوں میں اتحاد پیدا کر دے، اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کا متوالا بنا دے، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اسلامی احکامات پر عمل کرنے والا بنا دے، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں میں اتحاد برپا کر دے، اسلام کے تئیں، قرآن کے تئیں، ایک اللہ کے تئیں، ایک رسول کے تئیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے تئیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جب تک اس دنیا کے اندر رکھے، ہمیں اسلام اور اسلامی احکام پر عمل کرنے والا بنا کر کے رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ